السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر احباب عشر کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو میں نے چاہا چلو عشر کے حوالے سے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تمام احباب کے سامنے ویڈیو کی شکل میں بیان کروں تاکہ تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ پہلی بات یہ سمجھے کہ عشر کسے کہتے ہیں۔ جو بھائی عربی سے ریلیٹڈ ہے، عربی تھوڑی بہت جانتے ہیں، یا یوں کہیں کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لفظی معنی اور ایک اصطلاحی معنی، یعنی کہ لفظ کا اپنا کیا معنی ہے، یا پھر وہ لفظ لوگوں نے، وہاں رہنے والے لوگوں نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا ہے اور کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں، عشر لغت میں کہتے ہیں 10ویں حصے کو، عشر 10 ہے تو مراد ہے 10واں حصہ۔ اصطلاح میں، شریعت میں جب عشر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ زمینی پیداوار ہے جو اناج کی صورت میں زمین سے لوگ حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ خاص مقدار اللہ کے راستے میں دینے کا نام عشر ہے۔ اب یاد رکھیں، زمین سے جتنی چیزیں، جتنی پیداوار ہے، اناج کی صورت میں ہے، پھل فروٹ کی صورت میں ہے، سونے چاندی کی صورت میں ہے، ان تمام چیزوں میں مختلف طریقوں، مختلف انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے غریبوں کا، فقیروں کا حق بیان کر دیا ہے۔ مثلاً جو چاندی سونا ہے، ان کے اندر زکوٰۃ کی صورت میں غریبوں کا حق موجود ہے۔ نباتات، جمادات ہیں، ان کے اندر بھی غریبوں کا حق موجود ہے۔ اور جو زمین سے نکلی ہوئی پیداوار ہے، ان کے اندر غریبوں کا جو حق ہے وہ اللہ رب العزت نے عشر کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ تو عشر، پھر آگے عشر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نصف عشر، ایک ہے پورا عشر۔ اب وہ زمین، لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ کی شکل میں یا عشر کی صورت میں غریبوں کا حق موجود ہے۔ اور یہ ہر مسلمان، یعنی کہ وہ مسلمان جن کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اس مقدار کے مطابق جو مقدار میں آگے بیان کرنے والا ہوں، ان پر وہ چیزیں غریبوں کو دینا لازم ہے۔ تو اب آتے ہیں عشر۔ عشر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نصف عشر، ایک ہے پورا عشر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما سقط السماء ففیہ عشر وما سقى بالثانیۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ففیہ نصف عشر، یعنی کہ وہ زمین، وہ پیداوار یا وہ فصلیں جو برانی پانی سے سیراب ہو، اور برانی پانی سے وہ فصلیں حاصل ہو، مطلب اس میں مشقت زیادہ کرنی نہیں پڑتی، اس میں زیادہ مشقت نہیں ہے، زیادہ محنت نہیں ہے، تو ایسی زمینوں کی جو فصلیں ہیں ان میں پورا عشر دینا پڑے گا۔ اب عشر کسے کہتے ہیں، کتنی مقدار ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ زمینیں جو، یا وہ فصلیں جو مصنوعی پانی سے سیراب ہوئی ہوں، یعنی کہ اس کو سیراب کرنے میں ان فصلوں کو پکائی تک اس پر خرچہ زیادہ ہوتا ہے، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ جس پانی سے وہ ان فصلوں کو سیراب
کیے جاتے ہیں وہ پانی پیسوں سے خریدا جاتا ہے، نہروں سے پیسوں کے ذریعے یا کسی بھی صورت میں، ٹیوب ویل کی صورت میں یا دیگر صورتوں میں اس پانی کو حاصل کر کے جب اس طرح پانی سے جن فصلوں کو سیراب کیے جائیں تو اس طرح فصلوں پر جو عشر ہے وہ نصف عشر ہے۔ اب نصف عشر اور پورا عشر کسے کہتے ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عشر کی کم مقدار قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ جتنا غلہ، جتنے اناج آپ کے پاس آ گئے وہ منوں کے حساب سے ہیں یا وہ کلو کے حساب سے ہیں، تو اس کے بقدر آپ کے اوپر جو عشر ہے وہ واجب ہے، لازم ہے۔ تو 20ویں حصے کا مطلب یہ ہے، ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اس کی جو پیداوار ہے، اس کے پاس جو گندم ہے وہ 10 من ہے۔ اب یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے یہ جو گندم حاصل کیے ہیں تو یہ برانی زمین سے حاصل ہوئی ہیں، تو اس صورت میں اس بھائی پر پورا عشر ادا کرنا لازم ہوگا۔ تو پورا عشر ہے مطلب 10 من میں وہ 1 من اللہ کے راستے میں دے دیں گے، اور وہ لوگ یا وہ بھائی یا وہ آدمی جس نے مصنوعی پانی سے گندم حاصل کیے ہیں، فصل حاصل کیے ہیں، تو اس کے اوپر 20واں حصہ ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس اگر 20 من گندم ہوئی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 1 من دیں گے۔ 20 من میں سے 1 من دیں گے، اور یہ اس صورت میں کہ اس کی جو گندم ہے وہ برانی پانی سے سیراب ہوئی ہو، تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے، 20% یعنی کہ 10% دیں گے، اور جس نے زمین سیراب کی ہے مصنوعی پانی سے تو وہ 5% کیا کرے گا، عشر ادا کرے گا۔ آگے ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ آیا جو فصل جب ہم لگاتے ہیں تو لگانے سے پہلے فصل حاصل ہونے تک جو اخراجات ہم کرتے ہیں، جو خرچہ ہم کرتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، تھریشر چلاتے ہیں، اس کے علاوہ پانی استعمال کرتے ہیں، سپرے وغیرہ کرواتے ہیں، یہ تمام تر جو اخراجات ہیں، آیا عشر سے پہلے ان اخراجات کو نکالنا چاہیے یا ان تمام چیزوں کو مل کے عشر نکالنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں، ان تمام چیزوں کو نکالنے سے پہلے، ان تمام چیزوں کو مائنس کرنے سے پہلے عشر نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو نکال کے اس کے بعد عشر ادا کریں، نہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کے اس کے بعد عشر نکالنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سال میں ایک دفعہ عشر دینا ہوگا زکوٰۃ کی طرح؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سال کی بات ہے یا سال کا حکم ہے وہ صرف زکوٰۃ کے ساتھ مختص ہے۔ جہاں تک عشر کی بات ہے، ہر فصل کے اندر آپ کے اوپر عشر لازم ہے۔ اگر آپ سال کے اندر 2 فصلیں لگاتے ہیں، اگر آپ سال کے اندر 3 فصلیں لگاتے ہیں، بہت سارے پھل فروٹ یا اناج ایسے ہیں کہ لوگ وہ سال میں 2 دفعہ حاصل کرتے ہیں، تو آپ نے اگر سال میں 2 دفعہ حاصل کی ہیں تو 2 دفعہ آپ کے اوپر عشر لازم ہے۔ 3 دفعہ آپ نے سال کے اندر فصل حاصل کی ہے تو 3 دفعہ آپ کے اوپر عشر کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرض دار پر عشر ہے؟ تو جی بالکل، جو لوگ قرض دار ہیں ان کی زمینیں ہیں، پیداوار ہیں، فصلیں ہیں،
تو ان پر بھی عشر لازم ہے۔ البتہ قرض دار کا جو تعلق ہے وہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ قرض ہو، اور پھر اس کی مقدار کسی دوسری موقع پر بتا دوں گا۔ اس طرح لوگوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ عشر کا جو مسئلہ ہے وہ ہر غریب، فقیر اور ہر قرض دار، غیر قرض دار، ہر آدمی پر عشر دینا واجب اور لازم ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو بھوسا نکلتا ہے گندم سے، کیا وہ اس بھوسے پر بھی زکوٰۃ ہے، عشر وغیرہ ہے؟ تو یاد رکھیں جو بھوسا ہے وہ ان گندم کی جنس میں سے ہے، تو لہٰذا بھوسے کے اوپر زکوٰۃ یا عشر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بھوسے کا کاروبار کرتا ہے، بھوسے کی تجارت کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس آدمی پر بھوسے کے اندر عشر تو نہیں ہے، لیکن اس بھوسے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ سال ختم ہونے کے بعد یا سال جو ترتیب ہے زکوٰۃ کی، اسی طریقہ کار کے مطابق اس آدمی پر پھر اس بھوسے کے اندر زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اگلا سوال، کیا ہر فصل کا عشر الگ الگ ہونا چاہیے؟ مطلب ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس 3-4 کھیت ہیں، آپ نے مختلف لوگوں کو بطور کرایہ وہ کھیت دیے ہیں، تو آپ چونکہ مالک ہیں، اگر وہ ایک جنس کی فصل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ تمام پیداوار کو جمع کر کے جتنی اس کی مقدار بنتی ہے اس کے مطابق آپ ایک دفعہ عشر نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مختلف زمینوں پر مختلف قسم کی فصلیں لگائی ہیں تو یاد رکھیں پھر ہر فصل کا اپنا اپنا عشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو سبزی وغیرہ ہم گھروں کے اندر لگاتے ہیں اس میں بھی عشر ہے؟ تو یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سبزیاں جو نصف سا سے جن کی مقدار کم ہو، نصف سا جو ہے وہ تقریباً 2.25 کلو بنتے ہیں، تو اس سے اگر کم ہو تو اس طرح سبزی میں، فروٹ میں عشر نہیں ہے۔ البتہ اگر اس سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو پھر اس حوالے سے اس ترتیب کے مطابق ان کے اوپر عشر لازم ہوگا۔ البتہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے باغ بنائے ہوتے ہیں، تو پھر ہر عصر کے وقت یا ہر صبح جاتے ہیں، کچھ ٹماٹر لے کے آتے ہیں، کچھ بھنڈی لے کے آتے ہیں، تو ان پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم ابھی عشر ادا کریں یا نہ کریں۔ تو ایسے بھائیوں کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ جو پھل یا جو فروٹ یا جو سبزی آپ کاٹ کے لاتے ہیں تو اس کو گھر کے اندر کیا کریں، وزن کیا کریں، تول لیا کریں، تو پھر اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، عشر ادا کرنا ہے۔ اگلی بات یا اگلا سوال یہ ہے کہ عشر کا پہلا حقدار کون ہے؟ تو یاد رکھیں جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہ مصارف عشر کی بھی ہیں، یعنی جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو آپ عشر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو سب سے قریبی حقدار سب سے پہلے جس کا حق بنتا ہے وہ ہے آپ کے رشتہ دار، بھائی ہے، بہن ہے یا دیگر رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، تو چاہیے کہ آپ ان کو یہ کیا کریں، یہ عشر دے دیں۔ اس کے علاوہ محلے میں کوئی آس پاس غریب ہے تو آپ عشر ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اگر کوئی انفارمیشن یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کومنٹس کے اندر اپنا مسئلہ بیان کریں، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔